نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال في موضع غيره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في موضع غيره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے اللہ کی ایک ہی عظیم ترین عبادت
کو لیے ہوئے 3 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں. پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جسے 2 صحابی جلیل حضرت ابو سعید خدری اور فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یکساں طور پر ایک ساتھ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سن کر کائنات کے سامنے رکھا. پھر جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی معتبر ترین کتاب سنن ابن ماجہ میں 1106 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. قرآن کریم کی پڑھی گئی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی اس حدیث و روایت میں بنیادی طور پر اللہ کی ایک عظیم اور بڑی عبادت کا تذکرہ ہے. پھر یہ ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ باقی اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، جتنے فرائض ہیں، یہ ساری عبادتیں، سارے فرائض کہ رب العالمین نے اور رب العالمین کے حکم سے رحمت للعالمین نے ان عبادتوں پر، ان فرائض پر کہیں نہ کہیں جا کر روک لگا دی، حد بندی کی، ختم کر دیا، بس کرو کہا، سلام پھیر دو کہا، لمیٹڈ کیا. ساری عبادتیں، سارے فرائض. پھر عذر کے تحت، ہماری زبان میں کہتے ہیں کارن سر، وجہ ہونے کی وجہ سے کسی عبادت کو، کسی فریضے کو کم کر دیا، تخفیف کی اس میں، یا پھر عذر ہونے کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کر دیا. آدمی مرد ہو یا عورت نہ بھی کرے تو رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرنے والا. لیکن یہ ایک ہی عبادت ایسی ہے، حقیقی عبادت ایسی ہے کہ شریعت نے، اللہ رسول نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کبھی نہیں روکا، کم کرنے کو بھی حکم نہیں دیا، لمیٹڈ بھی نہیں کیا، بس کرو بھی نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہا اس عبادت کو بہت زیادہ کرنے کا حکم دیا. پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے، واتاورن، ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، صبح کا یہ سنہرا دن ہو، صبح کا سویرا ہو، روشن دن ہو، یا ڈھلتی شام ہو، کالی رات ہو، آندھیوں کے جھکڑ چل رہے ہو، شہر، گاؤں، دیہات، محلے
کوئی صورت اختیار کر کے سیلاب میں بدل جائے، بستیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائے، تب بھی حالات کتنے ہی ناموافق ترین کیوں نہ ہو جائے، بربادیوں کی گھٹائیں بدلا رہی ہو تب بھی، اور خوشحالیوں کے انقلاب پیدا ہو جائے تب بھی، ہواؤں کے بدوش اڑ رہے ہو تب بھی، اور زمین کی سیر کر رہے ہو تب بھی، دن ہو یا رات، تنہائی میں ہو، اکیلے ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، تب بھی، خفیہ بھی، علانیہ بھی، کسی وقت اس عبادت پر کوئی حد بندی نہیں، کوئی پابندی نہیں، بلکہ تمام حالات میں کم بھی نہیں، بہت زیادہ اس عبادت کو کرنا ہے۔ کون سی عبادت ہے یہ ہے ذکر اللہ۔ کون سی عبادت ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ رب العالمین نے، رحمت للعالمین نے اس پر کوئی حد بندی نہیں نافذ کی۔ آدمی بیمار تو کیا، موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو تب بھی اس کو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کم نہیں، بہت زیادہ کرنا۔ پڑھی گئی 3 آیتیں دیکھیے، رب العالمین نے یہ کیسی عبادت ہے کہ جاؤ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی موقع ہے جہاں شریعت نے اس عبادت سے روکا، اور روکا نہیں کہیں گے بلکہ یہ جگہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن اس جگہ سے نکالتے ہی یہ جو تھوڑی سی دیر اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، تو اس جگہ سے نکلتے ہی اس کا پہلا کام اللہ کا ذکر ہوگا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت الخلا، لیٹرین، پیشاب خانہ، پائے خانہ، کیا بولتے ہیں آپ، جاگرو، سنڈاس، ایک ہی جگہ، وہ بھی وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے باقی کائنات کے کسی دن، کسی رات، کنہیں حالات میں کہیں بھی اس کو تھوڑا بھی نہیں، لمیٹڈ بھی نہیں، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ رب العالمین نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، حکم دیا مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے، کیٹیگری کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے اللہ کے حکم کا؟ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جن کو اللہ کا حکم تسلیم نہیں ہے، جن کی تسلی اور اطمینان اللہ کے حکم پر نہیں ہو پاتا، جو اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کا قرآن فتویٰ لگاتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں، فتویٰ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ
بالکل کافر. جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے اس طرف. رب العالمین مجھے آپ کو اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مومنوں تم اللہ کا ذکر تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن کتنا؟ تھوڑا سا نہیں، لمیٹڈ نہیں. ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. کیا بولتے آپ؟ گچ. ہاں وہ ذکر کرنا ہے. تھوڑا سا کر کے گزر نہیں جانا، بہت زیادہ ذکر کرنا. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے، 41 نمبر کی آیت. دوسری آیت جو خطبے کے شروع میں پڑھی گئی، رب العالمین نے اپنے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی، ان کی خوبی بیان کی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ الاحزاب کی 35 نمبر کی آیت ہے، لکھ کر لے جائیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. رب العالمین نے ان کا صلہ، بدلہ اور اجر ڈکلیئر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. رب العالمین نے مغفرت کی سوغات کے ساتھ ان کے لیے جنتیں تیار رکھی. سورہ الاحزاب آیت نمبر 35. اور تیسری جگہ، تیسری آیت جو خطبے کے شروع میں پڑھی گئی ہے، یہ جو محفل ہے، یہ مجلس ہے، جمعے کی یہ جو حاضری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کی محفل ہے، یہ اللہ کے ذکر کی بیٹھک ہے. رب العالمین نے اسی دن کو لے کر، اسی حاضری کو لے کر ایک پوری سورہ قرآن میں نازل فرمائی. سورہ الجمعہ. کون سی سورہ؟ سورہ الجمعہ آیت نمبر 10. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ہو جائے، سلام پھیر لیا جائے، تو اب جو دکان، تجارت، دھندے، بیپار بند کر کے آئے نا، یہیں سے نماز پڑھنے کے بعد ہی اللہ کی زمینوں پر پھیل جاؤ. دکانوں کو چلے جاؤ، فیکٹریوں کو چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ. اس لیے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کی تلاش میں، روزی روٹی کے لیے. لیکن کیسے؟ منہ میں خبیث، ناپاک، بلکہ حرام چیزیں، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، یہ ٹھوس کا نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. رزق کی تلاش میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہو. کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا رب کا قرآن کیسا ہے. رب کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے. قرآن سند پیش کرتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے. اگر تم رزق تلاش کرنے کے راستے میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو گے، تو بہت زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے رب العالمین تمہیں کامیاب روزی عطا فرمائے گا، خیر کا رزق عطا فرمائے گا، نفع بخش رزق عطا فرمائے گا. رات کو میٹھی نیند آ
كثيرا لعلكم تفلحون. بہت زیادہ ذکر کر کے روزی روٹی کی تلاش میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے راستے آسان فرما دے گا. یہ ہے اللہ کا بہت زیادہ ذکر. اب آئیے اس طرف. یہ 3 آیتیں ہیں. اللہ نے تینوں میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اب ہم رہے انسان ہر وقت تفکرات، وچار، ٹینشن کی کیسٹ چلتی رہتی ہے. خیالات آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. عام حالت تو عام حالت ہے. عین نماز کی حالت میں جب اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہے، اس کا وجود مسجد میں ہے، لیکن خیالات کی دنیا اس کو مسجد سے نکال کر کہیں اور لے جاتی کہ نہیں لے جاتی. تب پھر اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں تو کیسے کریں؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں تو کیسے کریں؟ آئیے شریعت کی مہربانی دیکھتے ہیں. جو شریعت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے نا، یہ شریعت ہم پر ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. کتنی مہربان ہے؟ ماں سے بھی زیادہ. جتنی جلدی سگی ماں اپنے بیٹوں کی بچوں کی نہیں ہوتی، ان سے نہیں مانتی، اس سے بھی زیادہ جلدی شریعت اور شریعت ساز رب العالمین اپنے بندوں کا ہو جاتا ہے. ان سے مان جاتا ہے، ان سے من جاتا ہے. آئیے 2 مقامات سے گزرتے ہیں. خطبے کے یہ مختصر سے وقت کہ شاید آپ کی 5 منٹ ہی باقی نہیں. تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اجازت دیجیے کہ یہ 2 کام ہم سن لیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے گاؤں لوڈائی کی اس مسجد اللہ کے دربار میں، جس کا دربار ہے، اس ذات کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ان 2 چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کی توفیق سے یہ 2 کام ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہر سننے والے کو اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دے گا انشاءاللہ. 2 بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کوئی ناٹک نہیں ہے. یہ رب العالمین کی شریعت ہے. پہلا کام یہ جوڑے کے لیے ہے. جوڑا سمجھتے ہو؟ میاں اور بیوی. اردو تو سمجھ لیتے ہیں نا. آپ کی زبان میں گھڑی پائے کیا کہتے ہیں آپ؟ شوہر اور بیوی، میاں بیوی، یہ ان کے لیے ہے. اور اس میں بھی یہ پابندی شوہر پر عائد ہوتی ہے. شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا ہے یہ پہلا کام جو حدیث میں نے پڑھی ہے؟ ابو سعید خدری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں جلیل صحابی جلیل اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کونین کی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ الرجل من الليل، جب رات کو ہم سو جاتے ہیں نا تو بہت
بہت بار اچانک آنکھ کھل جاتی کہ نہیں کھل جاتی؟ جگی بھی نوتا کہ نہ جگنا، اکھیوں کھلی بھی رہتی ہیں. اذا استيقظ الرجل من الليل، جب رات کے اچانک نیند سے آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جائے، تو کیا کرے؟ پھر سو جائے نہیں. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنے پہلو میں بغل میں دبکی ہوئی سو رہی اپنی بیوی کو پیار سے جگائے. بیوی، میری بیوی اٹھو. ہڑبڑا کر اٹھ جائے، کرو تھی ہو، تکلیف تھی، متھا دکھے تو، سر درد ہے، کیا ہوا؟ دوائی دے دوں، چائے دے دوں؟ نہیں. پیار سے شوہر کہے بیوی رات ساری کائنات اندھیرے کی کالی چادر اوڑے نرم گرم بستر میں دبکی ہوئی ہے، آؤ اٹھو، وضو کر لو، میں اور تم خالق کائنات جو پہلے آسمان پر آیا ہوا اس کے حضور کھڑے ہو کر دو ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیں. وَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، شوہر بیوی کو جگائے اور دونوں مل کر دو ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیں. دو ہلکی سی رکعتیں. میں نہیں کہتا، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ